اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فاطمہ دلالت علیہ فرمانا پر حضور کو مرشد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور دربار مدیہ کا توفیق مولانا نبی محمد پیش کرتے مسلمین مسلمات مومنات اور بچے جتنے بھی بحضرت ایمان سے عقیدہ سے پانی سے جا چکے ہیں تمام کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں قبر منظور فرما بلا خاتمہ کے ایمان نصیب فرما قبروں میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما محشر میں حوض کوثر نصیب فرما جنت کا عطا فرما اپنے سوا کسی کو محتاج نہ فرما مولا کریم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مولا کریم ہر بلا سے ہر مصیبت سے ہر آفت سے جا ٹوٹ ہونے سے حسد سے بغض سے کینے سے مولا کریم ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے فضل اپنے کرم اپنے محبوب کے صدقے محفوظ فرما جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ امداد کن ادرنجغم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کشانا پیر کامل کاملا را رہنما مگردہ بے بلا افتاد کشتی امداد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ متفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندہ پروردگار امت احمد ربی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہجوماں نو ٹھلنا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہجوماں نو ٹھلنا یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلنا یا رسول اللہ تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلنا یا رسول اللہ جنانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے کتیرا تیرے وگدے سمندر چوں
تیری رحمت دیاں ہر پاس سے چلنا یا رسول اللہ، تیری رحمت دیاں ہر پاس سے چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، گھراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی آیات مقدسات پڑھنے کا، حدیث مبارکہ آیات قرآنیہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس کی مرضی ہوئی انشاءاللہ تعالی العزیز یہ بندہ آخر بیان کرتا رہے گا۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے اس بندہ آخر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا نہیں مگر مسلمان، مسلمان رہتے ہی مرنا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو تمہیں دار اسلام سے خارج کر دے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی حقیقت جس کو جانتا تو ہر کوئی ہے، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جس کو جانتا ہر کوئی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں، وہ کیا ہے کہ جناب تیری موت کا وقت اور جگہ معین کر دی گئی ہے، مرنا ہے بھائی، ایک دن موت آنی ہے۔ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مشرق سے مغرب تک تمام بڑی سے بڑی طاقتیں، مادی طاقتیں، حکومتیں اس کے سامنے عاجز اور بے بس کھڑی ہیں، اس کے آگے کسی کا زور کوئی نہیں چلتا، اس کے آگے بے بس کھڑی ہیں جی ساری۔ بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرا دینے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسا دینے والی، اور جنتیوں کو جنت کے باغوں میں پہنچا دینے والی کو موت کہتے ہیں۔ ہر ایک کا جناب انجام یہاں پہ بیٹھا ہے۔ یہ بھائی ایسی شے ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں پر کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیا کے کسی چودھری سے ڈرتی ہے، نہ کسی بادشاہ کے دربار سے وہ جاتے ہوئے ڈرتی ہے۔ جتنا مرضی آپ اسلحہ بارود جتنے مرضی گارڈ کھڑے کر لو، جب اس نے آنا اس نے پہنچ جانا ہے۔ موت نہ نیک اور صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ بادشاہوں پر رحم کرتی ہے۔ اور یار ادھر جتی تو رہا یار،
نہ بادشاہوں کے دربار میں جانے سے ڈرتی ہے، اور نہ ہی یہ گھر بیٹھے لوگ پر رحم کرتی ہے۔ صالح بندے نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ظالم نے بھی چلے جانا ہے، جہاد کرنے والے نے بھی چلے جانا ہے، گھر بیٹھے نے بھی چلے جانا ہے۔ بھائی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی ذات نے اس پر یہ حکم جاری کرنا ہی کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر موت کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا۔ یہ دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں تو دھوکے کا سامان ہے، اور یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی متاع الغرور ہے، دھوکہ جائی ہے۔ معلوم ہوا اعمال انسان کی زندگی میں کیا اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ بابا بڑے بڑے دارے پہلوان، جارے پہلوان، بڑے بڑے فنی اور بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے قد آور کو موت نے ایسے جھکا کے رکھ دیا۔ آؤ ادھر، وہ ہمارا کیا جارا پہلوان تھا جس کو کوئی ہرا نہیں سکا، ہاں جی، لیکن موت نے اس کی بھی کمر توڑ دی۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے نامور۔ رب کریم نے فرمایا اپنے پاک کلام کی سورہ الرحمن کی 26 اور 27 آیہ مبارکہ میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، رہنی کوئی شے بھی نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا وہ فضل والا رب، تیرا وہ کرم والا رب، تیرا وہ جلال والا رب، رہ اسے رب نے جانا ہے، رہنی دنیا کوئی شے بھی نہیں۔ پھر فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ قصص کی 88 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ اکبر، حکومت اسی کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بندہ اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے گھر اس نے تیار کیے، بڑے بڑے محل تیار کیے، ایسے ایسے کمرے اس نے تیار کر لیے جس میں ایٹم بم بھی گرایا جائے نا جی، وہ ایٹم بم کا بھی اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی اتنے مضبوط کمرے، اتنے موٹی سٹیل کے کمرے کہ جس کے اندر کوئی ہوا کا ایک قطرہ بھی داخل ہو نہیں سکتا۔ 4-4 فٹ، 5-5 فٹ، 6-6 فٹ موٹے سٹیل کے دیواروں والے کمرے جس پر ایٹم بم بھی گرایا جائے تو کوئی اثر نہ ہو۔ 5 فٹ یعنی ہمارے قد سے بھی 6 فٹ ہمارے قد سے بھی زیادہ موٹے سٹیل کے کمرے تیار کیے گئے حملوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن میرے پاک رب کا قرآن فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ سورہ نساء کی 78 نمبر آیہ مبارکہ، بندے جدھر مرضی چلا جا، جس مرضی قلعے کے اندر چھپ جا، جس مرضی دیوار کے پیچھے چلا جا، اور جتنی مرضی مضبوط دیواروں کمروں قلعوں کے اندر بند ہو جا، تیرا ادراک موت کر کے رہے گی۔ اور ہوا کو تم روک سکتے ہو، موت کو نہیں روک سکتے۔ بڑے بڑے دروازے، بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی چیزیں موت کو نہیں روک سکتی۔ وہی کمرے جو حفاظت کے لیے بنائے ہوتے ہیں اللہ وہی موت کی کمرے بنا دیتا ہے۔ چلو آ جاؤ۔ رب کریم نے فرمایا سورہ آراف کی 34 نمبر آیہ مبارکہ میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
جب وقت مقررہ آ گیا نا جی، 1 سیکنڈ آگے نہیں ہونا، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہونا. یہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کا امر پتہ چل گیا. لو جی 2022 آ گیا، آج تک اتنی ترقی کرنے کے بعد موت کا وقت کوئی نہیں پہچان سکا. بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے دن. ابھی میرے سے رات کو ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی بچہ پیدا ہوا 1 گھنٹے کے بعد فوت ہو گیا، اب یہ بتائیں اس کا جنازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. 1 گھنٹہ زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا. چند دن پہلے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، 4-5 منٹ صرف وہ زندہ رہا ہے جی، 4-5 منٹ زندہ رہنے کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا. اب بتاؤ اس کا جنازہ کروائیں یا نہ کروائیں؟ جس نفس کے اندر سانس آ گئی نا جی، اس پر یہ حکم ربی پورا کیا جائے گا. سانس آ گئی نا جی، 2 4 10 سانسیں لی ہے نا، یہ زندگی کی علامت ہے. اور جو مسلمان فوت ہوگا وہ بچہ ہو یا بوڑھا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ نہیں کہ 2 4 5 منٹ زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا تو اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. یہ تخلیق خدا ہے، یہ شاہکار خدا ہے. اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو دفن کیا جائے گا. پھینکا؟ ہاں. جو مردہ پیدا ہو، جو مردہ پیدا ہو، زندہ ہے ہی نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ مردوں کے اوپر جنازے نہیں ہوتے. دیواروں کے آپ جنازے پڑھتے ہیں، پتھروں کے، اینٹوں کے، اس میں جان ہی کوئی نہیں، روح ہی کوئی نہیں. تو یہ تو انسان اور مسلمان کا حکم ہے کہ جب یہ زندہ ہو، زندگی کی علامات پائی جائے، اس کے بعد پھر موت کی علامت پائی جائے، پھر ان کے اوپر جنازہ پڑھا جائے گا، ان کو کفن دفن کیا جائے گا. اب جناب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا پاک کلام اور اس کا فرمان تھا کہ موت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میں نہیں دیکھتا جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے. ہاں جی، آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسے عجیب عجیب واقعات اور ایسی عجیب الخلقت چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ بوڑھے ہو کے وہ لوگ دکھنا بند ہو گیا، سننا بند ہو گیا، چلنا بند ہو گیا، پیشاب پخانے تک جا نہیں سکتے لیکن زندہ ہیں جی. بعض ایسے چنگے بھلے پلوان اٹے کٹے چل رہے ہوتے ہیں تو جاتے جاتے او گئے، چل پتہ ہی نہیں لگا جی. یہ تو اس کی مرضی ہے. اتنی جدید ٹیکنالوجی کے بعد ہم پتہ ہی نہیں کر سکے جناب موت کا وقت کس کا کتنا ہے، کس کی زندگی کتنی لکھی ہوئی ہے. یہ میرا رب کہتا ہے میرا ہی فیصلہ ہے. تو پھر جب ایسا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آئیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو صحیح بخاری شریف میں 6416 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اوے اللہ کے بندے، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر ہوتے ہیں، اور دنیا سے ایسے گزر جا جیسے رستے پہ چلنے والا مسافر گزر جاتا ہے. ہم رستوں میں اپنے گھروں کو نہیں بناتے، بس وقتی طور پر وہاں پر رکے اور رکنے کے بعد بس سٹاپ پہ ہم جاتے ہیں جی. اتنی دیر رکتے ہیں جتنی دیر ہمارا مقصود حل نہ ہو جائے. جب ہمارا مقصود پورا ہو گیا، گاڑی آ گئی، چلو جی بیٹھو گاڑی میں چلے. زندگی بھی یہی ہے جی، موت کی گاڑی آئی، بیٹھو جی چلو جی آگے چلے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ، آپ بیان کرتے ہیں اذا امسیت فلا تنظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْزِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. یہ صحیح بخاری شریف میں 6416 نمبر پر یہی روایت موجود ہے. فرمایا شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح کے وقت شام کا انتظار نہ کر. جب اللہ تجھے صحت عطا فرمائے بیماری کا انتظار نہ کر، اور جب بیمار ہو جائے تو صحت کا انتظار نہ کر. اوے بندے، پتہ نہیں موت کا وقت کس وقت آ جائے. ہر وقت اپنے رب کو راضی کر اور موت کے انتظار میں رہ. پھر فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ اس سے اگلی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. دنیا پیٹھ پھیر کے چلے جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے. ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کا بھی بیٹا ہے، آخرت کا بھی بیٹا ہے. ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. یہ کائنات کا سب سے ذہین ترین انسان کہہ رہا ہے.
جس سے میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، جس کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ حکمت کے موتی دیکھو کس طرح وہ پیش فرما رہے ہیں۔ فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے چلے جانے والی، آخرت پیش آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، مگر تم دنیا کا بیٹا نہ بننا، آخرت کا بیٹا بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں۔ آج بابا تیرے پاس وقت ہے، جو کرنا ہے کر لے، تیرے سے کوئی نہیں پوچھ گچھ ہوگی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تیرے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہے جناب نیک عمل کیے یا نہیں کیے۔ آج تیرے سے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کہ جناب تابعداری کی ہے یا نہیں، چھوٹوں پر رحم کیا، بڑوں سے شفقت کی، بڑوں کا تعظیم کیا، احترام کیا یا نہیں کیا، حلال کمایا یا حرام، کوئی تیرے سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج حساب نہیں ہوگا، آج صرف عمل ہے، کرتا جا بس کرتا جا کل قیامت والے دن جناب صرف حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہونا۔ اب ٹھیک کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا کہ جناب جا کے آپ ٹھیک کر رہے ہیں سارے معاملات، جس کا کھایا تھا اس کو دے، نہیں، اب صرف حساب ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہ کر بندے آ تو میری نہ تیری نہ میری، او 4 دن دا دنیا میلا پھر مٹی دی ڈھیری، نہ کر بندے آ تو میری تو مٹی دی ڈھیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے، جد لیکھا نے اکھ پھیری۔ میں نے تو یہ دنیا میں دیکھا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے پیسے والے بادشاہوں کی اولادوں کو میں نے دیکھا ہے فقیری میں وقت گزارتے ہوئے، محرومی کا وقت۔ یہ ایران کے اوپر جب حملہ کیا، صدام حسین کے بیٹوں کو دیکھو، ہاں جی، یہ بادشاہوں کو دیکھو، ان کے بیٹے افغانستان کی غاروں کے اندر پناہ لے کے زندگی قسم پرسی کے عالم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ جن کے لیے پیرس سے خوشبوئیں بن کے آتی تھی، بنائی جاتی تھی، نئی سے نئی خوشبو ان کے لیے ایجاد کی جاتی تھی، آج کیا ہے جناب، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، بھائی کدھر گئے، ختم ہو گئی گل۔ وہ ساری شہنشاہیاں، ہر کمال راز زوال، ہر اونچی شے کو زوال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ موجود ہیں، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی، سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ بھئی ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسا عمل پہچان لوں، اس پر میں عمل کروں اور میں سب سے افضل ہو جاؤں، سب سے اعلیٰ ہو جاؤں۔ سچی اور مستند بات تو میرے نبی کی ہے جی، اللہ کی بات ہے یا اس کے حبیب کی بات ہے۔ باقی ہر ایک کے ساتھ اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کائنات میں صرف اور صرف اللہ نے اپنے بعد محبوب کی ذات رکھی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں، حرف آخر ہے، کان بند، قلم ختم، بول کل چپ، جیسے حضور کہیں ویسے ہی، وہی بات سچی ہے جی۔ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، اللہ اکبر، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے وہ سب سے افضل مومن ہے۔ بھائی بندے ہر وقت نا جی، بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے منہ سڑے ہی رہتا ہے بیچارے نے، ارے منہ سڑے ہی رہتا ہے بیچارے۔ وہ بندے خدا کیا ہو گیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا ہے کھلے چہرے کے ساتھ، مسکرا کے ملنا بھی تجھے نیکیاں دے رہا ہے۔ اور حضور کیا کریں، اخلاق میں اچھا سب سے افضل۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کا بڑا بنگلہ ہو،
نال گاڑ چھاٹ تے بدوکا شدوکا تے ورلم پرلم جناب وہ بڑا عقل مند ہے، دیکھو جی کنی دنیا کما لی ہے، ہاں جی پیسہ دیکھو جی۔ یا پھر عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بڑا سرمایہ پیچھے چھوڑ جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہیں وہ بیچارے پریشان نہیں ہوں گے، وہ بڑا سرمایہ دار اور وہ بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے پیمانے ہیں۔ آؤ اللہ کے حبیب کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سب سے عقل مند کس کو کہا ہے؟ ہاں جی بات تو وہی ہے نا جو اللہ رسول کی ہے، بات تو وہی ہے۔ اللہ کے حبیب کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس۔ اللہ اکبر۔ سب سے عقل مند جوانوں میں جو جوانی کے اندر موت کو یاد کرے، اور اس کے بعد عقل مند وہ جو مرنے کے لیے تیاری شروع کر دے۔ واہ 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 واہ، اللہ کی رحمت کتنی جوش سے برستی ہے جس وقت ایک نوجوان، ایک جوان آدمی، دیکھو نا جی میرے جیسے بندے جن کے گوڈے بھی خراب ہو گئے، اکھاں بھی خراب ہو گئی، کن بھی خراب ہو گئے، ہن سنائی بھی نہیں دیندا، ہن ٹریا بھی نہیں جاتا، یعنی اب زیادہ کھا لے تو قبضیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر قبضی کھولنے کے لیے دوائی کھائے تو پھر موشن شروع ہو جاتے ہیں، سسٹم بھی آؤٹ ہو گیا، ہاں جی نہ وہ معاملہ ادھر کا ٹھیک رہا نہ ادھر کا ٹھیک رہا، باتیں بھی یاد کوئی نہیں رہتی، تو اب رہ کیا گیا؟ یا اللہ ان معاف کر دے، چلو ان نماز ہی پڑھ لی۔ اب اس وقت میں تو ہر کوئی یہی کرتا ہے، وہ بھی اللہ جس کو ہدایت دے، ورنہ بابا بوڑھے ویلے بھی بندے توبہ اللہ کو نہیں ہوندے، اللہ رسول کی طرف نہیں آتے، ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے چوک میں بیٹھے بیٹھے مر گیا بابا، نماز پڑھنے نہیں آیا، قرآن پڑھنا ساری زندگی نہیں آیا، ہاں جی ساری زندگی ہم پڑھتے رہے جناب، مجہول کر کے قرآن پڑھتے رہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ساری زندگی پیسے گننے بھی آ گئے، ساری زندگی بچے گننے بھی آ گئے، کاروبار کرنا بھی آ گیا، دنیا کی ہر شے کرنی آ گئی، لیکن نہیں آیا تو قرآن پڑھنا نہیں آیا، نہیں آیا تو نماز پڑھنی کوئی نہیں آئی، نہیں آیا تو مسئلہ یاد کوئی نہیں آیا۔ رات کو ایک بڑے مزیدار مسئلہ آیا میرے پاس، سمندری سے ایک ساتھی نے فون کیا جے، مولوی صاحب ایک مسئلہ دے دسو، ایویں غصے چ جڑا میں کو 4-5 واری اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا، دسو یہ ہن کی بنیا؟ میں کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کی خیر کرے، ایویں غصے میں 4-5 مرتبہ ہی بس طلاق دی ہے جی۔ میں کہا بیٹا کو 16-17 واری دے دینی، یہ بھی بڑا احسان کیتا 4-5 واری دے کے، ہاں جی ساری عمر گزر گئی، دین نہیں سیکھنا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسِ۔ سب سے ذہین ترین اس دنیا کا انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ دین کو سیکھنا، نبی کی قربت حاصل کرنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا، یہی تو موت کی تیاری ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کون سا عقل مند انسان ہے؟ میرے بھائی ڈاکٹری کی ڈگری بھی یہی رہ جائے گی، وکالت کی ڈگری بھی یہی رہ جانی ہے، تیری کائنات کی ہر ڈگری یہی رہ جائے گی، جائے گا تو اللہ کا دین تیرے سینے میں تیرے ساتھ جائے گا۔ ہاں جاؤ پوچھو علماء سے، کائنات کا ہر علم جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا وہ قبر کے باہر ہی کھڑا رہ جائے گا، اندر جائے گا تو یا قرآن جائے گا یا نبی کا فرمان جائے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ٹیمپریری نہیں ہے، جو ہنگامی نہیں ہے، جو ایویں کہہ لیتے ہیں وقتی طور پر نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا پورا قانون اس دنیا میں بھی چلتا ہے، اس دنیا میں بھی چلتا ہے، آنے والی دنیا میں بھی اسی کا قانون چلے گا، یہ اس کا قانون۔ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ جب ہم مریں گے جو ہمارے سینے میں قرآن حدیث ہے ہمارے ساتھ جائے گا، دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میرا جناب علم میرے ساتھ جائے گا۔ میں ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں، میں الحمدللہ اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب محسوس کرتا ہوں، میں اگر یہ گلاس کا پانی اس طرح پانی 2 گھونٹ پیوں جس طرح میرے نبی نے پیے ہیں، اس پانی کے پینے کی برکت سے بھی اللہ مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو پیا میں نے تیرے نبی کے طریقے پر، جو تو نے مجھے اجر دیا ہے اس کے بدلے میں، وہ اب میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ ایمان سے بتاؤ وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کوئی صحیح معنوں میں پڑھے، قرآن غلط پڑھنا ایک الگ بات ہے، وہ ثواب نہیں، وہ خدا کی لعنت ہے، وہ گناہ ہے، وہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ صحیح جو بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ یہ کہہ سکتا ہے فخر سے یا اللہ یہ جو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے یہ میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں، اپنی ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما۔ لیکن کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے قوم جن نے ٹیکے لائے وہ ساری ثواب ٹیکیاں دا ثواب میری ماں نوں یا میرے پیو نوں؟ پتہ ہے ہمیں بھی ہے قوم نے کس طرح یہ چلی نا جی، یہ کرونا چلی تو لوگوں نے کیا کیا، ویکسین کی بوتلوں کے اندر پانی ڈال ڈال کے قوم کو لگایا ہے،
ویکسین کی بوتلوں میں. تو جس نے مسلمان کو اس طرح دھوکہ دیا ہے، اول تو وہ کوئی نیڑے نہیں گیا لگوانے کے لیے، جو گئے ان کے ساتھ اس طرح ڈرامہ کیا. اب یہ بتاؤ یہ ڈاکٹر منہ دکھانے کا لائق ہے جو جان بوجھ کے زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اب وہ جائیں نا جی بچہ پیدا کرنے ہسپتالوں میں، تو اب نارمل ڈیلیوری کا سوچنا بھول جاؤ، اب وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتے جانوروں کی طرح، اور پھر ڈرا کے رکھ دیتے تمہارا تو بچہ مرنے والا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کم ہو گئی ہے، وہ پیٹ میں مر جائے گا، اس کو فوراً بڑا آپریشن کرواؤ. اب یہ کل قیامت والے دن، یہ آج دنیا میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب میری ماں کو پہنچا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں آج تک جتنے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچا. میں نے جتنا اب تک عمل کیا ہے یا اللہ میرے باپ کی روح کو پہنچا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. یہ ہے اولئک الاقیاس، عقل مند، دنیا کا عقل مند ترین انسان. یہ تیرے نبی فرما رہے ہیں، میری کوئی بات نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثنتان یکرہہما ابن آدم الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنة ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب. یہ مسند امام احمد کے اندر 23,625 نمبر پر روایت موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دو چیزوں کو برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال دولت کو، جبکہ کم مال دولت کا حساب بھی کم ہوگا. سادہ لفظوں میں حضور فرماتے دو چیزیں انسان پسند نہیں کرتا، ایک مر جانا، دوسرا پیسہ نہ ہونا. حضور فرماتے ہو اللہ کے بندے اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا جانا بہتر ہے اس سے کہ تو فتنے میں پڑ جائے. فتنے میں پڑ گیا، ایمان گیا، ختم ہو گئی بات. آج ایمان سے بتاؤ، جو بھی اللہ رسول کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے اندر نہیں پھینک دیتے، سیدھی بات کرنا چھوڑ دیا ہم نے، ہماری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. تو یہ بہتر نہیں تھا جو ہمارے ماں باپ، مجھے یاد ہے ہمارے گلی میں جی ایک بابا جی رہتے تھے، وہ نماز کے لیے نکلتے تھے نا جی، تو چھوٹی بچیاں بالکل چھوٹی، وہ جب باہر نکلتی تھی تو ڈنگوری وہ ڈنڈا لے کے ساتھ چلتے تھے، کھڑکا کے چل نہیں کاکی اندر چل، کاکی بوا بند کر کے رکھو، سر تو دوپٹہ لے نہیں کاکی. ہاں جی بالکل میں ننگی تلوار تھے، جہاں پر جو غلط بات ہوتی نظر آ جانی انہوں نے فوراً بولنا. اب بابا عام بندہ تو ایک طرف رہا، لوگ کہتے جی لوگ برے لوگ بڑھ گئے ہیں، برے لوگ بڑھ گئے ہیں جی، برائی بڑھتی جا رہی، برائی بڑھتی جا رہی ہے. نہیں میں کہتا ہوں اچھے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، برائی نہیں بڑھ گئی، اچھے لوگ کم ہو گئے. قاتل الرجال کا دورہ، جن لوگوں نے منع کرنا تھا، جن کی حیا تھی، شرم تھی، وہ ختم ہو گئی. آج کوئی سیدھی بات کرے تو ہے مولوی جی چھڈو جی انہوں رہنے دو. ہاں جی، اور پھر اللہ معاف کرے ایسے ایسے خبیث لوگ سامنے آ رہے، لوگ پھر ان کو پروموٹ کرتے، جو غلط بات ہوگی شیر تے شیر ٹھوکو ڈاپ ڈا. ہم سارے اس وقت مومن بنے ہوئے فیس بک کے، واٹس ایپ کے، بس ہماری نیکیاں وہیں تک محدود رہ گئی، اس کے بعد آگے ہماری نیکی کوئی نہیں ہوئی. سانے مری ہوا ہے کتنے بندے، 22 لوگ یہ کہتے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں 22 سے زیادہ جانے گئی ہے. پوری قوم مردہ ہو چکی ہے، اس وقت احساس ختم ہو گیا، مر گئے وہ لوگ. ایک سکھ کا انٹرویو آیا، سکھ کہتا کہ ہم نے کہا ہمیں کمرہ دو، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، بعد میں دے دے، کہتا بیوی دا زیور لا کے دے دے مینوں. احساس کم تری ختم ہو گئی، احساس ہی ختم ہو گیا یار. وہ کمرہ جو 3,000 روپے میں ملنا تھا وہ 40,000 روپے میں دے رہے ہیں، اور پھر ہمارے ڈوب کے مر جائے. ایسی تعلیم والے ہمارے وزیر مشیر بیوقوف جاہل کائنات کے پتہ نہیں کون سے سکولوں سے یہ پڑھے ہوئے، کہتے جی ہمارے ملک کے اندر دیکھو کتنی ترقی ہوگی، انہوں نے کتنا کاروبار کمایا جی، کتنا فائدہ ہو گیا. یہ فائدہ ہے؟ یہ کس ملک میں رہ رہے؟ یہ ہم نے مرونڈا دے کے ملک لیا ہے، 28 لاکھ جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا. یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا یہاں پہ ایسے چبل بیٹھ کے ایسے بکواسات کریں، اور وہ یار بچیاں بچے جوان سارے اکڑ کے مر گئے یار. ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے. سب سے پہلے تو ہمارے اس جتنے بھی یہ سیاحت کے وزیر ہیں سب کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. تم نے کہا ہی کیوں کہ آؤ ان شہروں کی طرف آؤ سیر کرو، دیکھو ہم نے کتنا کام کیا. جب دنیا گئی تم سے انتظام نہیں سنبھالا گیا، وہ سارے جان اپنی جان کے نذرانے دے گئے، ان کو پکڑ کے جیلوں کے اندر پھینک. اصل قاتل یہ لوگ ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں پھینکو جن لوگوں نے چور بازاری کر کے، بلیک مارکیٹنگ کر کے، انہوں نے ایمان جلنا بھی ہوتا یار، مسلمان انسان ہے، انسان تو ہے تھا نا جی، انسانوں کی جانوں کا ضیاع کیا، پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالو، ان پر سب کے اوپر مقدمے چلاؤ قتل کے. ایسے بے حس لوگ یار، ایسے بے حس لوگ، وہ بھی اس ملک کے اندر جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ ملک ایسا ہمیں چاہیے جہاں پر ہم نظام مصطفیٰ کو ہم نافذ کریں گے، یہاں پر اللہ رسول کا ہم حکم چلائیں گے، اس کی حکومت ہوگی. ایسا معاملہ تھا. کدھر گئے؟ احساس ختم ہو گیا. بچے مر گئے یار، ان کو احساس ہی کوئی نہیں.
جان بوجھ کے ٹریفک بند کر کے صرف پیسے کمانے کی خاطر ہم 50 میٹر کا فاصلہ طے کروائیں گے، ٹول لگا کے 50 یہاں پہ 5000 روپے نکالو، چلو پیسوں کی خاطر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لوگ انسان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. آئیے میں اللہ کے پاک قرآن سے عرض کروں. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کل قیامت والے دن اللہ جنوں کو اور انسانوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا. کیوں پھینکے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھے لیکن انہوں نے سمجھا کوئی نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ان کے پاس تھی انہوں نے دیکھا کوئی نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو تھے ان کے پاس لیکن انہوں نے سنا نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. برف کے اندر اگر انسان ڈوب کے مر رہا ہو تو کتا تو کھینچ کے باہر لے آئے گا لیکن نہیں لایا تو انسان نہیں لے کے آیا. قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ تو کتے سے بھی بدتر ہو گئے. کتے تو جانور ہماری انسانوں کی جان بچا لیتے لیکن یہ کیسے جانور ہیں؟ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. بل ہم اضل، میری زبان ہے آپ کاٹ سکتے ہیں، میری بات ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے پاس دل نہیں، آنکھیں نہیں، کان نہیں، نہ یہ وہ کسی کی آہ کو نہیں سن سکتے، کسی کی چیخ کو پکار کو نہیں سن سکتے. ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی، وہ مرتے ہوئے کا احساس ان کی آنکھوں سے ختم ہو جائے. دل ان کے سمجھ ہی نہیں رہے. یار مال بعد بھی آ جائے گا، پیسہ پھر بھی مل جائے گا. اب ایمان سے بتاؤ ان کو 1-1 لاکھ روپیہ کمرے کا ہم دیتے ہیں ایک رات کا، وہ جانے واپس کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے یار. یہ انسان تو انسان رہے یار، جانور کے سامنے بھی. آپ جانوروں کی، اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب تو دنیا ہمارے سامنے ایسے جانوروں کے بچانے کے واقعات آپ دیکھو یار، دل ایک دفعہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار. یہ جانور ہے، یہ جانور. اور انسان کی بے حسی کو دیکھو. ہم دور کدھر جائیں، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو ٹیکہ لگ گیا منی بجٹ کے نام پہ، تو جڑے چیکے گا انہیں چک کے انہیں اندر کر دینا جی. چپ کر کے نال مار کھاؤ، نال چیکا بھی نہیں مارنی ہے، خبردار. چیکا بھی نہیں مارنی ہے، ڈنڈے بھی کھاؤ. ہمارے استاد تھے، اللہ اکبر، درجہ حفظ میں جب سبق نہیں آتا تو پھینٹی لگاتے تھے. تو کوئی اچھا چیکتا سی نا جی وہاں تو اور پھینٹی پہنتی سی. چپ کر. اب یہ عالم ہو چکا ہے ہمارا. میں کہتا ہوں جناب علی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان. بلکہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا کے یہیں پر ختم کرتا ہوں. دونوں چیزیں، فرمان بھی قرآن بھی. یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو. قیامت کا پہلا نفقہ آ چکا ہے، دوسرا نفقہ اس کے تابع ہوگا. موت اپنی ہولناکیوں کو سمیت، اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی ہے، اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی ہے. یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2457 نمبر پر حدیث پاک ہے. اما جی عائشہ کہتی ہیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، رات کے وقت میرے نبی اچانک اٹھ جاتے، فرماتے اوے اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو. موت کا نفخہ کہہ لے، وہ الارم بجنا، کسی کو جس طرح ہم کہتے ہیں ریڈی اسٹیڈی گو. ہاں جی، نفقہ پہلا آ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے بھائی قیامت برپا کر دی جائے. یہ پہلا اعلان ہو چکا ہے، اب دوسرا ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت کو برپا کر دیا جائے گا. اور قیامت برپا اسی طرح ہو رہی ہے. سن 2019 سے لے کر سر 2022 کی ابتدا تک ہم نے جس بے حسی کا منظر انسان کے اندر دیکھا ہے، 2019 کا دسمبر، یہ 2022 کا جنوری، اس دورانیے میں جو ہم نے انسان کی بے حسی کا منظر دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. پوری زندگی گزر گئی، ایسے بے حس ہم نے انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسا سخت گیر، ایسا کہہ لے کہ عجیب سی ایک کیفیت ہے، عجیب سا عالم ہے. بندہ پریشان ہوتا جا رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے علاقوں میں تو مسجدوں کو تالے لگانا تو درکنار، دروازے کھلے کو نہیں ہوتے تھے، مین گیٹ کھلا ہوتا تھا 24 گھنٹے، جیڑا مرضی آ جائے. ہمارے علاقوں کے اندر مہمان کو ٹھہرایا جاتا تھا، آؤ جی ٹھہرو، ہمارے گھروں میں ٹھہرو، ہم آپ کی وہ خدمت کریں گے، کھانا پینا ٹھہرنا.
کوئی بھی مسافر. اب تو بابا مسجد کو بھی تالے لگانے پڑتے ہیں. قوم مسجد لوٹے دی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑ دی, باتھ روم کی ٹوٹیاں نہیں چھوڑ دی. مسجد نماز پڑھ رہے ہو تو پیچھے سے جوتیاں اٹھا کے لے جاتے. یہ بے حسی 2019 کے دسمبر سے اب تک جو ہمیں نظر آ رہی ہے, انسانوں کی جانوں کا ضیاع, انسانوں کے ساتھ جو صورتحال کی جا رہی عالمی سطح پر, میں کہتا ہوں کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے, یہ جو حضور نے کہا تھا پہلا نفقہ آ چکا ہے, پہلا جو نکارہ بجا دیا جا چکا ہے, اب یہ دوسرا نکارہ ہے. اب واقعی ہم قیامت کی طرف ہی چلے جا رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت یہ آئے گا ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی ایسے جیسا دنیا کھانے پہ دعوت دیتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس دن ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, اس دن تعداد میں سب سے زیادہ ہوگے, لیکن بندہ مومن کے دل سے موت کا احساس ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. آج وہی بات ہوئی ہے یار, وہی بات. کتنے سیاستدان ہو گئے آپ کے ملک میں؟ 500, 1000 بندے نے 22 کروڑ عوام کی بجا کے رکھ دی جناب, نچا کے رکھ دیا سب کو. لاؤ جی, جب تک ہم سیدھے 22 کروڑ عوام اللہ سے توبہ کرے, یہ 1000 بندے کی جرت ہے ہم پر اس طرح وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج کا پیغام یہی ہے, موت کو یاد کرو, اللہ سے رشتہ جوڑو, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.